اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا لازمی اور ضروری قرار دیا گیا ہے، اور باقاعدہ اس کے پیپرز بھی ہوں گے، اور 50 نمبر کا یہ پیپر ہوگا۔ اب یہ ریٹن فارم میں ہو رہا ہے یا اورل میں، یہ ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ ہمارا اسلامیات کا سلیبس اس کے علاوہ اور بھی مشتمل ہے جو کہ کافی زیادہ ہے، تو ہم نے سوچا کہ چونکہ یہ ویکنڈ بھی تھا اور چھٹی بھی تھی، تو اسی سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے قرآن مجید کے ترجمے کا آغاز باقاعدہ اپنے چینل پہ شروع کیا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی اور قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی عملیہ زندگیاں بھی قرآنی احکامات پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم قرآن مجید کا مکمل ترجمہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ترجمہ مکمل ہو جائے گا تو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے حالات آپ کے سامنے اپنے چینل کے تھرو بیان فرمائیں گے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے زندگی دی تو اور بھی بے شمار ایسے کام ہوں گے جو کہ اسلامیات سے متعلق اور دین احکامات سے متعلق آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو بچوں، کلاس 9 ٹرانسلیشن آف قرآن مجید پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، ترجمہ اور مختصر تشریح کریں گے۔ زیادہ ترجمہ اور مختصر تشریح ہوگی، جو تشریح ہے اس کے اوپر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، چونکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف ترجمہ پڑھنا ہے۔ چونکہ اگر ہم اس کے احکامات کے بارے میں بات کریں تو پھر قرآن مجید تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ علوم کا سمندر ہے، اور اس کے علوم تو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ وہ ویڈیو زیادہ بڑی ہو جائے گی، پھر وہ آپ کے لیے بوریت کا سبب بھی بن سکتی ہے، اس لیے ہم مختصر ترجمہ کریں گے اور مختصر احکامات آپ کو بتا دیں گے۔ ترجمہ کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ قرآن مجید کو سامنے رکھیں، اپنے سپاروں کو سامنے رکھیں، تاکہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی عربی عبارت لکھی ہو اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سورۃ توبہ، یہ سورت 9ویں نمبر پر مشتمل ہے۔ اس میں ٹوٹل 16 رکوع ہیں اور 129 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، نہ لکھی جاتی ہے اور نہ ہی پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں پہلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ اس میں رحمت کا ذکر نہیں ہے، کافروں سے لڑنے کا، جہاد کا زیادہ حکم ملتا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں فرمائی۔ براۃ، بیزاری ہے، من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم، جن سے تم نے وعدہ کیا، من المشرکین، کافروں سے، مشرکوں سے، من المشرکین، مشرکوں سے یا کافروں سے۔ دوبارہ سن لیں، براۃ، بیزاری ہے، من اللہ، من کا ترجمہ سے ہوتا ہے اللہ، اللہ، ورسول، اور رسول ہی اس کے، من اللہ ورسول ہی، اللہ اور اس کے رسول سے، الی الذین، میں اللہ اور اس کے رسول سے، ترجمہ لفظی یہ ہے، با محاورے میں یہ نہیں کریں گے ہم۔ با محاورے میں دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے بیزاری ہے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آیت نمبر 2، فسیحو، پس سیر کرو، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، بیچ لکھا ہے، فی الارض، زمین میں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، اشہر کہتے ہیں مہینے کو۔ جیسے آپ نے قرآن مجید میں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے۔ ٹھیک ہے، شہر کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ مہینہ، اس کی جمع کیا ہے؟ اشہر۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید تو ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں آپ کو عربی زبان کے علاوہ اردو زبان کے بے شمار ایسے الفاظ ملیں گے جو کہ آپ روزانہ روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، علم سے ہے، أَنَّكُمْ، کہ بے شک تم، غیر معجز اللہ، نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، مخزی، رسوا کرنے والا ہے، الکافرین، کافروں کو۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، زمین میں گھومو پھرو، چلو پھرو، اور حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ حرمت والے مہینے 4 ہیں۔
محرم ہے، ذوالحج ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان کے بارے میں بھی آتا ہے کبھی. اور جان لو کہ بے شک اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ جو ہے وہ کافروں کو رسوا کر دینے والا ہے. واذان، اور پکارنا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کو، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن. اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے. اذان کا مطلب پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بری من مشرکین، کافروں سے بری الذمہ ہے. ورسول، اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی. فا، پس، ان، اگر، تم توبہ کرو، فا، پس، ہوا، وہ، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے. دوبارہ سن لیں. فا، پس، یہ دیکھیں میں یہاں پہ ماؤس سے سرکل بھی کر رہا ہوں، آپ ذرا دھیان سے توجہ کیجئے گا. فا، پس، ان، اگر، فَإِن، پس اگر، تم توبہ کرو، فہوا، پس وہ، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن، اور اگر تولیتم، تم پھر جاؤ، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو، کفروا، جو کہ کافر ہیں، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. نمبر 3، اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، عَاهَدتُّمْ، کہ جن سے تم نے وعدہ کیا، من المشرکین، جو کہ مشرکین سے ہیں، ثم، پھر، لم، نہیں، ینقصو، کمی کی. ٹھیک ہے، ینقصو کا مطلب کمی کرنا. ینقصوکم، پھر نہیں کم کیا انہوں نے تم سے. کم کا ترجمہ ہو گیا تم سے، شیئن، کچھ بھی. مطلب یہ کہ اب اس میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جن سے تم نے وعدہ کیا لیکن انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، تمہارا کوئی قصور نہیں. ولم یظاہروا، تم نے کوئی مدد بھی نہیں کی. ولم، اور نہیں، یظاہروا، تم نے مدد کی. ٹھیک ہے. علیکم، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، کم کا ہوتا ہے تمہارے، علیکم، تمہارے اوپر، احدن، کسی ایک کو بھی. فاتمو، تو پورا کرو، الیہم، ان کی طرف، احدہم، ان کے وعدے کو، الی مدتہم، ان کی ایک مدت کی طرف، ایک مقام متعین کی طرف. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتقین، دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو. اب دیکھیں اس آیت کا بامعنی ترجمہ سن لیں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ نے فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین، البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کوئی قصور نہ کیا ہو. مطلب انہوں نے تمہارے اس وعدے کو کسی طرح بالکل کم نہ کیا ہو، نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو. مطلب اب یہاں پہ کافروں کے یا مشرکین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جن سے تم نے وعدہ بھی کیا تھا اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، نہ وعدے کو توڑا. یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے نہ وعدے کو توڑا، کم کیا، اور نہ تمہارے مقابلے میں دوسروں کی مدد کی. تو اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ جو آپ نے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کو دوست رکھتا ہے. سمجھ آ گئی ہوگی. اگلی آیت مبارکہ دیکھیں. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب تمام ہو جائیں حرمت والے مہینے، پس جب گزر جائیں حرمت والے مہینے. اب ان آیات مبارکہ میں جو حرمت والے مہینے ہیں جو کہ 4 ہیں، اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے سے سختی سے منع کیا گیا. کافی لوگ یہ کام کرتے تھے. فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، جب یہ 4 مہینے گزر جائیں اس کے بعد کوئی منع نہیں ہے قتال کرنے سے، لڑائی کرنے سے. فَقْتُلُوا، پھر قتال کرو، مارو، المشرکین، مشرکین کو، حیث، جہاں کہیں بھی، وجدتموہم، ہم، وجدہ کا معنی ہوتا ہے پانا، تم کا، یہ تمو ہے تم، جہاں کہیں تم پاؤ، ہم، ان کو. ٹھیک ہے، ہم، ان کو. وخذوہم، اور پکڑو ان کو. واحصروہم، اور قید کر لو ان کو. وقعدوا لہم، اور بیٹھو ان کے لیے، کل مرصد، مورچوں میں یا گھات لگانے والی جگہ میں. فَإِن تابوا، لیکن اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے.
دوبارہ سن لیں اس آیت کا مفہوم لفظی بھی اور با محاورہ بھی۔ پچھلی آیت مبارکہ میں چونکہ اللہ نے فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کا خیال رکھنا ہے، ان آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکین کو مار دو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو قید کر لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے اپنے گھات میں جگہ لگا کے بیٹھ جاؤ۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کریں، اور اقاموا، وہ قائم کریں، الصلاۃ، نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور وہ ادا کریں زکوٰۃ کو، فخلوا، پس چھوڑ دو، سبیل، راستے کو کہتے ہیں، ہم ان کے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ وَإِنْ، اور اگر احد، کوئی ایک، من المشرکین، مشرکین میں سے، استجار، پناہ مانگے آپ سے، فَأَجِرْهُ، تو آپ اس کو پناہ بھی دے دیں، حتیٰ، یہاں تک کہ یسمع، وہ سن لے، کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، ثم، پھر، ابلغ، پہنچائے اس کو، مأمنہ، امن کی جگہ، ذالک، یہ، بأنہم، اس لیے کہ بے شک وہ قوم، ایک قوم ہے، لا یعلمون، جو کہ جانتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا من المشرکین استجارک، مشرکین میں سے کوئی بھی بندہ اگر آپ سے مدد مانگے تو آپ نے اس کو مدد دینی ہے، اس کو پناہ دینی ہے۔ دیکھیں، مشرکین اگر پناہ کا چاہت گار ہو یا چاہنے والا ہو تو اس کو پناہ دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سننے لگے، پھر اس کو امن والی جگہ میں پہنچا دو واپس، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے خبر ہیں، کو جانتے نہیں ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیکچر کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک قرآن مجید کی سورۃ توبہ کا ترجمہ اور مختصر احکامات کے بارے میں پڑھا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتا دیجیے گا، آپ کا جو بھی سوال ہو ہم سے پوچھ لیجیے گا۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو میں آپ کے گروپ میں بھی سینڈ کر دوں گا، آپ وہاں پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پہ بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ باقی اپنے آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا عادی بنائیں، نماز کا عادی بنائیں، اور ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والا بنائیں، اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، آپ سب کی دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابی عطا کریں۔ اچھا بچوں، ایک کام اور بھی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ اپنی نوٹ بک پہ ضرور لکھ لینا ہے، چاہے آپ لفظی لکھیں یا با محاورہ لکھیں، لیکن لکھنا ضرور ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔